الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخر الآية. سورہ شورى آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں اور قدرت کے حوالے سے پچھلی آیت سے مسئلے کو جوڑا کہ اگر اچھائی پہنچتی ہے تو انسان سمجھتا ہے میرا کمال ہے، اگر برائی پہنچتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، یعنی ناشکرا ہے، کہیں اللہ کی ذات کو شامل ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں پر بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ اچھائی ہو، تمہارے ساتھ برائی ہو، للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی ہو یا زمین کی ہو، اور آسمان کی ہو اور زمین کی ہو، یہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ چنانچہ ہر چیز پر قدرت اس کی، تمہاری خوشی پر قدرت ہے تو اس کی قدرت ہے، تمہارے غم پر قدرت ہے، ان تصبہم سیئۃ، تمہیں برائی پہنچے تو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اذا اذقنا الانسان منا رحمہ، اگر اس کے ساتھ اچھائی ہو تو قدرت اللہ کی ہے۔ چنانچہ اس قدرت کا ظہور جب جب ہوتا ہے تو تب تک وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان کے پیدا ہونے کے 4 طریقے ہیں، اور اسی طریقے سے افزائش میں بھی 4 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کا ایک طریقہ وہ ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک یہ، دوسرا صرف مرد سے پیدا کیا جیسے کہ ہوا کو، اور تیسرا صرف عورت سے پیدا کیا جیسے حضرت عیسیٰ کو، اور چوتھا مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا جیسے کہ ہم سب پیدا ہوئے۔ تو یہ پیدائش کے 4 طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے افزائش کے بھی 4 طریقے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں نہیں دیتے۔ یہ بیان ہے۔ یخلق ما یشاء، جس کو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، یہ اس کی مرضی ہے، معذور پیدا کرے، ٹھیک ٹھاک پیدا کرے، عام صلاحیت دے یا ہائپر سینسیٹیو صلاحیت دے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے تو بیٹے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے دے۔ پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں کو جمع کر دے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ بنا کے رکھ دے، انہ علیم قدیر، وہ خوب جانتا ہے اور جاننے کے ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے۔ ایک ہمارے یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر تھے، ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ 90s کے اندر امریکہ میں ہم ریسرچ کرتے تھے، تو ریسرچ کے اندر ظاہری بات ہے ملینز آف ڈالرز کی ریسرچ ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اگر صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے، اور اگر صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہے۔ صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اگر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب سے پہلا موضوع رکھا گیا، تو کہنے لگے کہ ہم نے 1200 یعنی 1200 خواتین منتخب کی کہ جن کی 3 بیٹیاں تھیں، یعنی ابھی تک ان کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی جن کی 3 بیٹیاں تھیں، یا کسی کی 4 تھیں، کسی کی 5 تھیں، یعنی ان کے ہاں کوئی مذکر اولاد نہیں تھی۔ تو ہم نے ان کے جب ٹیسٹ کیے تو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اندر پوٹیشیم کی مقدار بہت کم ہے۔ چنانچہ پھر ہم نے ان 1200 خواتین کو پیسے دیے کہ ابھی نیکسٹ ٹائم جب آپ پریگننٹ ہوں گے
تو اس کی یہ ڈیٹ آپ رکھیں گے۔ چنانچہ اس وقت وہ پریگننٹ ہوئے، اور پھر ان کو پوٹیشیم پورا کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز تھی وہ کیلا ہے۔ چنانچہ ایک کیلا ان کو تاکیداً کہا گیا کہ پابندی سے کھانا ہے۔ چنانچہ جب چھٹے مہینے میں جینڈر سامنے آتی ہے، تو جب ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیے تو 1200 خواتین کے ہاں جینڈر میں بچہ تھا، یعنی لڑکا تھا۔ تو ہم نے اپنے اعتبار سے ڈکلیئر کر دیا کہ مین چیز پوٹاشیم ہے، کہ اصل تو عورت کے اندر عورت ہی پیدا ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے جینڈر کے حساب سے، لیکن جب اس کے اندر پوٹاشیم کی خاص مقدار آ کے عمل کرتی ہے بچے کے بونز کے اوپر اور اس کی ڈی این اے کے اوپر اٹیک کرتی ہے، تو اس سے وہ لڑکی سے لڑکے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جو اعضاء ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ لڑکا بن جاتا ہے، ورنہ وہ لڑکی رہتی ہے۔ اس کے جینز میں تبدیلی کی بنیادی چیز جو ڈی این اے کے اندر ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پوٹاشیم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے۔ یہ ہماری ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ کا ہم نے رزلٹ بڑی زبردست طریقے سے اناؤنس کیا کہ بڑی کامیاب، کہ 1200 خواتین نے لڑکے کو جنم دیا۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی، اور ہم نے جب ڈکلیئر کیا تو ڈکلیئر کرنے کے 1 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ جتنا بھی ایکسپیریمنٹ ہے سب غلط ہوا، کہ ظاہری بات ہے جو سائنسدانوں کی ٹیمیں بٹھائی تھیں وہ سب چیزیں، کہ ہم نے پوٹاشیم کو ایک خاص مقدار میں لگا دیا، لیکن کیا ہوا، لیکن یہ ہوا کہ مرد کا جو جرثومہ تھا بعض مرتبہ اس میں وائی آیا ہی نہیں، اس میں صرف ایکس ہی آیا۔ اب ہم نے ایک نئی ریسرچ کی کہ اس میں ہم نے مردوں کے بھی ٹیسٹ لیے، اور اس میں دونوں قسم کے جرثومے ساتھ شامل کیے اور پوٹاشیم کو شامل کیا۔ اس میں بھی ہمیں تھپڑ پڑے آگے سے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی پوٹاشیم نے کیوں کام نہیں کیا۔ تو اس کے بعد بالآخر ہم لوگوں نے 10 سال کے بعد اس ریسرچ کو بند کر دیا، کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کہ کس کو اللہ اولاد دیتے ہیں، کس کو اللہ اولاد نہیں دیتے۔ میرے جاننے والے ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، اور یعنی وہ اپنی جوانی کے زمانے میں اتنے ماہر تھے کہ باقاعدہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے 6-7 مہینے وہ ایز اے ڈاکٹر وہ جاتے تھے، اور اسی چیز کے وہ ڈاکٹر تھے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یعنی بانجھ پن کے وہ بڑے ڈاکٹر تھے۔ ابھی بھی ان کا کلینک ہے کراچی کے اندر ہی، اور ماشاءاللہ بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، ہمارے کئی مفتیان کرام ماشاءاللہ ان سے باقاعدہ علاج کروایا۔ تو یعنی ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو اندر نظام ہے ساری دنیا اندھی ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کتنی ریسرچ کر لے، کتنی محنت کر لے، کتنے وظیفے پڑھ لے، سب کچھ ایک طرف ہے، مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر نے مستقلاً الٹرا ساؤنڈ کیا اور بتایا کہ بیٹی ہے، اور پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہوا۔ یہ ابھی ہمارے سامنے پیش ہے، پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہوا، یعنی اتنے پکے تھے، اتنے مضبوط ریزلٹس تھے الٹرا ساؤنڈ کے، کہ ماں نے ڈاکٹر سے لڑنا شروع کر دیا کہ مجھے 3 مہینے سے، یعنی 6 مہینے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہے، اور ظاہر بات ہے ہمارے 4 بیٹے ہیں تو 5ویں بیٹی ہمیں چاہیے تھی، تو آپ نے ہمارا بچہ چینج کیا۔ انہوں نے کہا آپ جو چاہے کچھ ڈی این اے کرا لو، ہم 100% شور تھے کہ آپ کی بیٹی ہے، کپڑے بھی بیٹیوں والے لے کے آگے، اور اینڈ پہ پتہ چلا جب ہوا ہے تو وہ بیٹا پیدا ہوا۔ تو جب چاہیں اللہ کسی کی جینڈر کو صرف امر کن سے تبدیل فرما دیں، اور آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں جینڈر تبدیل ہونے کا مطلب صرف 2-3 اعضاء کا تبدیل ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اندر کی پوری بایولوجی انسان کی چینج ہوتی ہے، پورا انسان اندر سے بدلی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے جو ہارمونز ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، دونوں کے ہارمونز الگ ہوتے ہیں۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف دین اور شریعت کہہ رہا ہے۔ چنانچہ شریعت نے عورت کے بچی کے پیشاب کے احکامات الگ رکھے، بچے کے پیشاب کے احکام الگ، حدیث میں آیا باقاعدہ۔
تو کیا ہے کہ اندر کے ہارمونز بالکل مختلف ہوتے ہیں. کہنے کو تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہنے کو 6 مہینے کی بچی ہے، لیکن اس کے ہارمون سسٹم اندر بالکل ایک تبدیل ہوتا ہے، ایک معاملات ہیں. چنانچہ ساری دنیا ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، جدید ترین سائنس ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتی کہ جنڈر کس وجہ سے ہوتا ہے. یعنی بڑی بڑی تحقیقات، جن پروفیسر صاحب سے میں ملنے، ان کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، اور خود اس ریسرچ کا حصہ تھے، اور کہنے لگے جی لوگ پریشان ہوتے کہ جی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کوئی علاج بتاؤ ڈاکٹر صاحب، یہ کرو وہ کرو. تو پتہ چلا کہ اس کے اندر نہ عورت کا قصور ہے نہ مرد کا قصور ہے، اور بعض مرتبہ عورت میں کمی ہے، بعض مرتبہ مرد میں کمی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ نہ مرد میں کمی ہے نہ عورت میں کمی ہے. بلکہ کیا معاملہ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے مرد بھی 100% اوکے ہے، عورت بھی 100% اوکے ہے، مگر کیا ہے، مگر یہ ہے کہ جب جینز آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ملاپ نہیں ہوتا، اور ان کا ملاپ کروانے کا کوئی زبردستی طریقہ نہیں ہے. جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے وہ کمزوری کا علاج ہوتا ہے، وگرنہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ اس کے 100% چانسز ہیں کہ یہ صحیح ہو کے رہے گا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی یہاں پر آ کے بس ہو جاتا ہے کہ اس کون سے جرثومے میں اللہ طاقت ڈالیں گے اور وہ دوسرے جرثومے کے ساتھ ملے گا. کہ 1,00,000 زائگوٹ کو 10 لاکھ زائگوٹ سے جوڑا بنانا پڑتا ہے، اور اس میں کبھی 1 ملتا ہے، کبھی 2 ملتا ہے، کبھی 3 ملتے ہیں. 3 ملتے ہیں تو 3 بچے، 2 ملتے ہیں تو 2 بچے، 1 ملتا ہے تو 1 بچہ. اب ان 2.5 لاکھ کے اندر، اب ایک قطرے کے اندر 2.5 لاکھ ہے، اس 2.5 لاکھ کے اندر کس میں کتنی کون سی پاور ہے، کیا چیز ہے، واللہ تعالی عالم. تو یہ آیت واضح کر کے بتا رہی ہے، اور آج کی تحقیقات بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بس يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا، اس کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا. يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے. يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہے بچے بچیاں دونوں دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، مرد بھی ٹھیک ٹھاک، عورت بھی ٹھیک ٹھاک، لیکن اللہ چاہے تو بے اولاد زندگی بھر رکھے. چنانچہ کئی ایسے حضرات گزرے کہ زندگی بھر ایک شادی کی، پھر دوسری شادی کی، پھر تیسری شادی کی، پھر چوتھی شادی کی، اللہ نے اولاد ہی نہیں دی. اولاد دی، حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی نے 2 شادیاں کی، کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے عقیم رکھے، اولاد نہ دے، یہ اللہ کی مرضی. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے. چنانچہ ہماری جو خواتین جاتی ہیں درباروں پہ تالا لگا کے آئیں، درباروں پہ دھاگا باندھ کے آؤ، شرکیہ عمل ہے، اور بعض عقائد اس میں ایسے، بعض باتیں اس میں ایسی ہیں کہ صرف اتنا عمل کرنے سے کفر کا شکار ہو جاتا ہے. جی فلاں بچہ ہے، اس کو بال رکھواؤ، یہاں سے ایک لٹ رکھواؤ، پھر دیکھو بیٹا پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارے عقید اور واقعی بیٹا پیدا ہوا، اور پتہ نہیں کہ کتنا بڑا شرک کیا، کتنا بڑا کفر کیے. یہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. جی بندش ہوگی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوئی. کون سی بندش ہوگی جی؟ ہماری عورتیں جناب جاتی ہیں عاملوں کے پاس، جا کے بتاتی ہیں جی 8 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، اور جناب عامل صاحب نے ایک تعویذ دیا، مولوی صاحب نے تعویذ دیا، بچہ پیدا ہو گیا. اگر اللہ کے کرنے سے ہو، مولوی صاحب کی تعویذ دینے سے تھوڑی ہوا ہے. مولوی صاحب کے یا عامل صاحب کے جو عاملین ہوتے ہیں، بہت سے ایسے عاملین جنہوں نے علم دین پڑھا ہوا ہوتا ہے، دراصل وہ کوئی علم دین نہیں ہوتا. یہ تو صرف عملیات پیسے جمع کرنے کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. فلاں کے پاس جاؤ جناب تعویذ دو تو دیکھنا بیٹے ہی ہوگا، ایسا کچھ نہیں. اللہ کی چاہت ہوگی تو ہوگا، اللہ کی چاہت نہیں ہوگی تو ہو نہیں سکتا. یہ معاملات ہیں. ہاں انسان دعا ضرور کروائے کہ دعا سے اللہ رب العزت بعض معاملات ایسے تقدیر کو بدل دیتے ہیں. ہاں وہ یہ دیکھیے جی فلاں بزرگ ہے، فلاں اللہ والا ہے، فلاں نیک آدمی ہے، حدیث پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، یا چلو اس سے دعا کرا دے، شاید اللہ اس کی دعا کی برکت سے یہ معاملات کر لے. ایسا نہیں کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. بعض مرتبہ اللہ رب العزت ایسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ رب ناس، کچھ لوگ ایسے ہیں اشعثون، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ،
کہ اگر اللہ کے نام پہ قسم کھا دے، کوئی بات کہہ دے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ لا يرد القدر الا الدعاء، کبھی اللہ تقدیر کو دعا سے بدلی کر دیتے ہیں۔ تو دعا ضرور مانگے، دعا ضرور کروائے، خود بھی دعا کرے، مگر اعتقاد یہ نہ رکھے کہ اس نے تعویذ دینا ہے تو بچہ ہونا ہے، ورنہ نہیں ہونا۔ فلاں جگہ تعویذ دبائیں گے تو، اور ہو بھی جائے تو تب بھی اپنا دماغ اس پہ مت لگائیں، ہرگز نہ لگائیں۔ انہ علیم قدیر، اللہ ہی قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ